अस्सलाम वालेकुम, मुझे कहते हैं मुदस्सिर बसाल खान और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर खुसूसन एंटी इस्लामिक मूवमेंट्स जो हैं उनका आज हम तज़किरा करेंगे कि वो बड़ी हद तक कामयाब रही हैं एंटी इस्लामिक जो ख़यालात हैं, रुझानात हैं, उनकी तरवीज के लिए। और इस हवाले से अगर देखा जाए तो ख़वातीन के हुकूक के ऊपर बड़ी बात की जाती रही है। मुआशरे के अंदर जो अदम बर्दाश्त का कॉन्सेप्ट है और मुआशरे के अंदर खुसूसन ख़वातीन के साथ जो जिनसी ज़्यादती है उसके हवाले से बात की जाती है। यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर के एक मुस्लिम मुल्क होने के नाते यहाँ पे कहीं ना कहीं इल्ज़ाम इस्लाम के ऊपर लगाया जाता है कि इस्लाम ने ख़वातीन को बहुत ज़्यादा कैद कर रखा है। और इस्लाम के जो जिसे कहें रिप्रेजेंटेटिव्स समझा जाता है, जो उलमा हैं, जो मौलाना हजरात हैं, उनके ऊपर बड़ी सख्त तनकीद की जाती है। जब भी कोई ऐसा दिलखराश वाक़या सामने आता है तो तमाम तर उलमा को एक ही लाइन में रख लिया जाता है। तो यहाँ पे हमेशा मिसाल दी जाती है मगरबी मुआशरे की कि जनाब मगरबी मुआशरे में इंसाफ है। वहाँ के ऊपर मगरबी मुआशरे में वहाँ पे जिनसी ज्यादती जो है वो अगर होती है तो सजा भी होती है, और वहाँ पे इतना आसान नहीं है कि किसी के साथ कोई भी जिनसी ज्यादती कर सके। एक रिपोर्ट सामने आई है फ्रांस के हवाले से, वो आपके साथ शेयर करते हैं और आपको बताते हैं कि फ्रांस में क्या हुआ है, ऐसे कौन से इंकशाफात हुए हैं जिससे कि जो सो कॉल्ड लिबरल्स हैं उनको एक आईना दिखाने के लिए मेरा ख्याल है ये वीडियो काफी है कि वो अगर इसको देख लें, इसको सुन लें, समझ लें तो उन्हें अंदाजा होगा कि जिस मुआशरे की वो मिसालें देते हैं वहां पे भी किस कदर गंदगी है और किस कदर वहां पे मुआशरे के अंदर जो गलत रुझानात हैं वो किस कदर वहां पे पुख्ता हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए और साथ ही मौजूद बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस भी आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, फ्रांस में कैथोलिक चर्च के पादरियों ने सन 1950 से लेकर अब तक तकरीबन 2,16,000 बच्चों के साथ जिनसी ज्यादती की है। ये बहुत बड़ी खबर है, ये बहुत बड़ा फिगर है जो कि 1950 से लेके अब तक तकरीबन कमोबेश आप कह सकते हैं 60-70 सालों के दौरान 2,16,000 बच्चों के साथ ये जिनसी ज्यादती की ये रिपोर्ट सामने आई है। और ज्यादती का शिकार होने वालों में जो ज्यादातर तादाद है वो लड़कों की है। और फ्रांस में जारी करदा ताजा रिपोर्ट के मुताबिक बच्चों से ज्यादती के हवाले से तहकीकाती कमेटी के सरबराह जो है उनका ये कहना है कि जिनसी ज्यादती करने वाले पादरियों की तादाद 2,900 से 3,200 तक है, यानी 2,900 से लेके 3,200 तक जो पादरी हैं वो इस किस्म के संगीन जराइम में मुलविस रहे हैं। और चर्च ने मुतासरा बच्चों के मामले को जालिमाना तरीके से नजरअंदाज भी किया है, ये कहना है इस तहकीकाती रिपोर्ट के जो सरबराह हैं तहकीकाती कमेटी के उनका। अब मामला है कि उनकी जानिब से जो बयान सामने आया उसमें यह भी कहा गया है कि पोप फ्रांसिस को इस इंक्वायरी से हासिल होने वाली जो मालूमात हैं उन पर इंतहाई दुख भी है। अच्छा, अब वो मगरमच्छ के आंसू बहाने का सिलसिला तो शुरू जाहिर हो जाएगा जब इतना बड़ा इंकशाफ हुआ है और दुनिया के सामने उनका चेहरा बेनकाब हुआ है। तो ज्यादती का शिकार होने वाले एक शख्स का ये कहना है कि अब वक्त आ गया है कि चर्च को अपने आमाल का दोबारा जायजा लेना चाहिए। चंद रोज कल फ्रांस के पादरियों से मुलाकात के बाद पोप को इस रिपोर्ट के बारे में मालूम हुआ था और तहकीक में ये सामने आया है कि अगर पादरियों के अलावा चर्च के दूसरे अरकान मसलन कैथोलिक स्कूलों के असातिज़ा और उनकी जानिब से किए जाने वाली जो जिनसी ज्यादतियां हैं उनको भी शामिल किया जाए तो मुतासरा बच्चों की तादाद 3,30,000 तक भी हो सकती है। ये वो केसेस हैं जो 2 लाख समथिंग की केसेस हैं, ये रिपोर्टेड केसेस हैं। और जो केसेस रिपोर्ट नहीं हुए, जिन्होंने इस हवाले से जिनका पता ही नहीं चल सका, वो उनकी तादाद तो इससे कहीं ज्यादा है। मुतासरा अफराद की जो तंजीम है, लापेरोल की जो बानी है, उनका ये कहना है कि भरोसे को तोड़ा गया है, अखलाकियात की धज्जियां बखेरी गई हैं और बच्चों से दगा किया गया है। उनका ये कहना है कि इस तहकीक के नताइज जो है वो फ्रांस की तारीख का एक अहम मोड़ है और एक बड़ा ही भयानक मोड़ है। उन्होंने इस मुतासरीन को इदारे की सतह पर तस्लीम किया है और उन्होंने कहा है कि जो बिशप हजरात और पॉप अभी तक करने के लिए तैयार नहीं है वो इस रिपोर्ट में के बाद अब उनको ये करना पड़ेगा। और उन्होंने कहा है कि सबसे पहले तो मुतासरीन का एहसास और उनकी तकलीफ पर इंतहाई अफसोस है और ये
رپورٹ ایک ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب دنیا بھر میں کیتھولک چرچ کے اہلکاروں کے خلاف جنسی زیادتیوں کے بہت سے الزامات اور مقدمات سامنے آ چکے ہیں. یہ تو تفصیل ہے اس رپورٹ کے حوالے سے، لیکن یہاں پہ میں شامل کرنا چاہوں گا ان لوگوں کو جو کہ مثالیں دیتے ہیں مغربی معاشرے کی. اگر وہ اس قسم کی رپورٹس کو دیکھیں تو یقیناً ان کو اپنے ملک کے اندر، ملک پاکستان کے اندر جو ماحول ہے وہ ان سے کہیں زیادہ بہتر محسوس ہوگا، کیونکہ جس قسم کی یہ کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں مغربی معاشرے کے اندر، اور جنسی زیادتی کے حوالے سے جو کیسز ہیں، ایک تو وہ کیسز ہیں جو رپورٹ ہوتے ہیں، اور کئی وہ کیسز ہیں جو رپورٹ ہی نہیں ہوتے، جن کو اتنا سیریس ہی نہیں لیا جاتا. تو وہاں پہ کس قدر جنسی درندگی ہے یہ سمجھنا چاہیے. یہاں پہ ایک خاص نیریٹو بلڈ کرنے والوں کو. اور یہ جو تازہ رپورٹ ہے ناظرین، یہ فرانس کی کیتھولک چرچ کی جانب سے 2018 میں ایک غیر جانبدارانہ تحقیق کے فیصلے کے نتیجے میں سامنے آئی ہے. 2018 میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ یہ تحقیقات کرائی جائیں اور پتہ چلایا جائے کہ آخر معاملہ ہے کیا اور اس کے متاثرین کی تعداد جو ہے وہ کتنی ہے. اس تحقیق میں تقریباً 2.5 برس سے زیادہ کا وقت لگا ہے، اور اس دوران عدالتوں، پولیس اور چرچ کے ریکارڈ کو بھی کھنگالا گیا ہے، اور متاثرہ افراد اور شاہدین سے بات بھی کی گئی ہے اور ان سے بھی پوچھا گیا ہے کہ ان کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے. ناظرین، اس انکوائری میں جائزہ لیے جانے والے جو زیادہ تر کیس ہیں وہ اتنے پرانے ہو چکے ہیں کہ فرانسیسی قانون کے مطابق اب مجرموں کو سزائیں نہیں دی جا سکتی. تقریباً 2,500 صفحات پر مشتمل یہ جو رپورٹ ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ متاثرین میں بڑی تعداد لڑکوں کی ہے، جن میں سے اکثر کی عمریں 10 سے 13 سال کی تھیں. اب اندازہ کریں کہ 10 سے 13 سال کے بچوں کے ساتھ یہ معاملات پیش آتے رہے ہیں فرانس کے اندر. اور اس رپورٹ کے مطابق یہ بھی کہا گیا ہے کہ چرچ نہ صرف ان جنسی زیادتیوں کو روک نہیں سکا بلکہ انہیں رپورٹ کرنے میں بھی ناکام رہا ہے. اس کے علاوہ کئی مرتبہ بچوں کو ایسے افراد کے ساتھ بھی چھوڑ دیا جاتا تھا جن کے بارے میں معلوم تھا کہ وہ جنسی زیادتی کرتے ہیں. تحقیق کے سربراہ نے منگل کو یہ صحافیوں سے بات کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ جو کچھ ہوا وہ غلط ہے، اور وہ غفلت، خاموشی اور ادارے کی سطح پر معاملے کو چھپانے جیسی چیزوں کا مجموعہ ہے. انہوں نے کہا تھا کہ سن 2000 کی دہائی تک چرچ نے انتہائی گہرے، مکمل اور ظالمانہ طریقے سے متاثرین کو نظر انداز کیا ہے. متاثرین پر اعتبار نہیں کیا گیا اور ان کی بات سنی بھی نہیں گئی. کیتھولک چرچ کے اندر جنسی استحصال ایک مسئلے کے طور پر جاری رہا. کمیشن کو 1,15,000 پادریوں میں سے کم از کم 3,200 ایسے افراد کے خلاف شواہد ملے ہیں جو کہ جنسی استحصال کرتے تھے. تاہم رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ تعداد شاید اصل سے کم ہے، یعنی کہ یہ وہ تعداد ہے جو سامنے آئی ہے، اس سے زیادہ ہو سکتی ہے تعداد ایسے پادریوں کی جو کہ جنسی زیادتیاں کرتے رہے ہیں. اور رپورٹ میں جن کیسوں کا احاطہ کیا گیا ہے ان میں سے چند ہی تعدیبی کارروائی تک پہنچے ہیں، جبکہ باقاعدہ طور پر جرم کے مقدمے کی طرف تو بات گئی ہی نہیں. اکثر کیسز میں تو اس طرح ہوا ہے کہ وہ بالکل ہی اگنور کر دیے گئے ہیں. زیادہ تر کیسز تو اتنے پرانے ہیں کہ فرانس کے قانون کے مطابق ان پر عدالت میں مقدمہ بھی نہیں چلایا جا سکتا. لیکن رپورٹ میں چرچ سے یہ مطالبہ بھی کیا گیا ہے کہ وہ ذمہ داری قبول کرتے ہوئے متاثرین کو معاوضہ بھی ادا کرے. اور اس معاوضے کے حوالے سے کہا گیا ہے اس رپورٹ کے اندر کہ متاثرین کی ذہنی اور جسمانی تکلیف کا ازالہ تو ممکن نہیں ہوگا، لیکن اس طرح اس معاملے کو تسلیم کرنے کا عمل کم از کم شروع ہو جائے گا اور مکمل ہو جائے گا کہ جنہوں نے یہ زیادتیاں کی ہیں اگر وہ معاوضہ ادا کرتے ہیں تو وہ کم از کم اس کو تسلیم کرنے کا جو عمل ہے وہ مکمل ہوگا. اور رپورٹ میں تجاویز کا ایک پورا سلسلہ بھی موجود ہے کہ مستقبل میں کس طرح جنسی زیادتی اور استحصال کو روکا جا سکتا ہے. اور اس رپورٹ کے اندر ان تجاویز میں یہ بھی شامل ہے کہ پادریوں کی تربیت کی جائے، یعنی کہ سزا کی طرف جو ہے وہ رجحان کم ہے اور تربیت کی جانب رجحان زیادہ ہے. اور جب تک آپ سختی نہیں برتتے کسی بھی معاشرے کے اندر، اس طرح کی جب واقعات ہوتے ہیں تو اس طرح کے واقعات بڑھتے ہی جاتے ہیں. تو آخر میں یہی کہوں گا کہ جو نعمت اللہ نے آپ کو عطا کی ہے، جس معاشرے میں آپ رہ رہے ہیں، جس معاشرتی نظام میں آپ رہ رہے ہیں، اس میں آپ کیڑے نکالنے کی بجائے اس میں جو چھوٹے موٹے نقائص ہیں ان کو دور کرنے کی مثبت انداز میں کوشش کیجئے. اور اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ ہم ایک ایسے معاشرے میں ہیں جہاں پہ ہماری اخلاقی تربیت بچپن سے ہی شروع ہو جاتی ہے. اور اسلام نے مرد و خواتین کو جو طریقہ کار وضع کیے ہیں کہ معاشرے کے اندر اگر نکلنا ہے تو ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح سے روابط رکھنے ہیں اور
حدود و قیود کیا ہیں، اگر ہم ان کی پاسداری کرتے رہیں تو اس قسم کے جو درندگی ہے وہ اس سے پورا معاشرہ بچایا بھی جا سکتا ہے اور معاشرے کے اندر بہتری بھی لائی جا سکتی ہے۔ خامیاں یقیناً ہوتی ہیں ہر معاشرے کے اندر، لیکن جن معاشروں کو آئیڈیلائز کیا جاتا ہے، اس ویڈیو کا مقصد یہ بتانا ہے کہ جن معاشروں کو آئیڈیلائز کیا جاتا ہے ان معاشروں کے اندر بھی موجود جو بڑی بڑی خرابیاں ہیں اور خامیاں ہیں ان کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، ان کو بھی نظر میں رکھنا چاہیے کہ اگر ان معاشروں کے اندر دیگر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں تو بہت ساری ایسی غلط چیزیں بھی ہیں جن کو ہم جان بوجھ کے نظر انداز کرتے ہیں، اور بضد ہیں کہ ہم اپنے معاشرے کے اوپر ان کے جو معاشرے ہیں ان کو ہم ترجیح دیں اور یہ کہیں کہ اور یہ ثابت کریں کہ ہمارا جو معاشرہ ہے وہ کمزور سسٹم ہے، اسلامک سسٹم ہے تو وہ ایک کمزور سسٹم ہے۔ تو یہ اس طرح کی جو ضد ہے اس کو چھوڑ دینا چاہیے، اور مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آئندہ آنے والی جتنی بھی اپڈیٹس ہیں ان کے لیے آپ کو چینل سبسکرائب کرنا ہے اور بیل آئیکن پریس کرنا ہے تاکہ جو آئندہ آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ شکریہ۔